بہت سارے پیروں کو مریدوں نے مروایا ہے. میرا مرشد ایسا، میرا پیر ایسا. بھائی پیر سے بھی پوچھتے ہیں نا کہ آپ کیسے ہیں، اور پیر صاحب کہتے ہیں یہ بولتا ہے کہ میں ایسا ہوں، مجھے تو نہیں پتا میں ایسا ہوں. ایسا ہوتا ہے جی، بہت ہوتا ہے ایسا. تو آپ پوچھ لیتے ہیں حضرت عائشہ سے کہ نبی کے قریب ترین فرد کون ہے. تو ایک دن فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو بہت اچھی زوجائیں دے دیں، آپ جب بھی خدیجہ کا ذکر آتا ہے تو آنکھوں میں آنسو بھر لاتے ہیں. تو خدیجہ سے تو زیادہ آپ کو، اور بلکہ بی بی نے ایک نام بھی دیا بی بی خدیجہ کے رنگ کے بارے میں کہتے ہوئے کہ سرخ رنگ والی سے زیادہ آپ کو خوبصورت اور اچھی خواتین، آپ کو اچھی عورتیں دے دیں آپ کو. تو آپ جب ان کا ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو حضرت ایک مرتبہ جلال کی کیفیت میں آئے، فرمایا خبردار خدیجہ سے کسی کا مقایسہ نہ کرنا. جی 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 توجہ چاہوں گا آپ سے، اس لیے کہ خدیجہ نے مجھے تین چیزیں دی ہیں جو کسی نے نہیں دی. خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے حوالے کر دیا. اور تیسری چیز، عجیب جملہ ہے سرکار کا، فرماتے ہیں میں خدیجہ کی وجہ سے صاحب اولاد ہوں. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. تو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ کے بارے میں تو یہ فرماتی ہیں. اور پھر خود حضرت عائشہ سے جب جناب سیدہ کے بارے میں کسی نے پوچھا کہ نبی کے قریب ترین فرد کون تھا، تو فرمایا فاطمہ سے زیادہ نبی کے کوئی قریب نہیں تھا. یہ تو ہوا وہ درایت کا انداز جو میں نے اپنایا. جی میرا تو سارا محترم مجمع ہر ایک اعتبار سے بات کو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ قریب ترین کون فرد ہے، وہ جو جنہیں قریب ترین کہا جائے گا وہ خود فرما رہے کہ کون قریب ترین ہے. پھر جب نبی نے، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے، جب نبی نے، نقن صاحب کا جملہ ہے بھائی، جس کا جملہ ہو اسی کے نام سے بیان کیا جائے. علامہ نقن صاحب کا بڑا سجا ہوا جملہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، جب نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر میں اپنے پنجتن اہل بیت کو لیا، تو حضرت اسماء بنت امیس، بی بی ام سلمہ، معاف کیجئے گا، بی بی ام سلمہ زوجہ رسول ام المومنین بی بی ام سلمہ، ایک مرتبہ چادر کا کونا کھینچ کے اندر آتے ہوئے فرمانے لگی انا منہم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان میں سے ہوں. تو سرکار نے کونا کھینچتے ہوئے فرمایا انت علی الخیر ہم اہل بیت النبوہ، تم خیر پر ہو مگر اہل بیت نبوت ہی ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باہر رہیں اور پنجتن چادر کے اندر رہے. تو گویا جو باہر تھیں وہ اینٹوں کے گھر میں تھیں، اور جو چادر کے گھر میں تھے وہ اہل بیت تھے. اب کاریگریاں بھی کچھ ہوئی ہیں، وہ سنا دوں آپ کو. کاریگریاں بھی کچھ ہوئی ہیں، وہ سنا دوں آپ کو. فرمان لگے جو سرکار نے فرمایا نا کہ جب حضرت نے پوچھا کہ انا منہم، میں ان میں سے ہوں، تو حضرت نے فرمایا لا انت علی الخیر، نہیں آپ ان میں سے نہیں ہیں مگر خیر پر ہیں. تو گویا نبی نے فرمایا انت علی الخیر، تم ان سب سے زیادہ اچھی ہو. کاریگری دیکھیے. مگر یاد رہے کہ جو کاریگری کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں بند گلی میں جا کھڑا ہوگا. تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ نبی نے زوجہ رسول کو یہ فرمایا اپنی زوجہ کو کہ تم خیر پر ہو، ان سے زیادہ اچھی ہو، تو بھول گئے کہ ان میں رسول بھی ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. اب بھائی میری مجبوری ہے کہ بڑے پیار سے دل رکھ کر بات کروں، اور مگر بات کروں گا میں، کیونکہ یہ جو ممبر ہے نا یہ دفاع عقائد اہل بیت کا ممبر ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ان بچوں کو کہیں سنے تو بھائی اس کا کیا جواب بنے گا. بھائی جواب ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے. تو کون قریب ہے؟ جی فرمایا فاطمہ ایتینی بالکساء الیمانی، اے فاطمہ مجھے یمنی چادر لا دو. انی اجد فی بدنی ضعفا، میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اپنے بدن میں، جسم میں نہیں. تھوڑی گردن ہلا دینا بات جائے تو. نبی نے عربی کا جسم لفظ بھی عربی کا ہے، بدن لفظ بھی عربی کا ہے. اگر نبی چاہتے تو فرماتے میرے جسم میں ضعف ہے،
اس لیے کہ جسم میں سر شامل ہوتا ہے مگر بدن میں سر شامل نہیں ہوتا. گویا پیغام پیغمبر کا یہ ہے کہ ہمارے بدن پہ تو ضعف آتا ہے، ہمارے ذہن پہ ضعف نہیں آتا. خبردار یہ مت کہنا کہ بخار تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں. بدن میں ضعف ہے تو سرکار آرام کرنے آئے نا، تھوڑا گردن ہلائیے گا بھائی. فرمایا مجھے چادر دے دو، میرے بدن میں ضعف ہے. تو چادر سرکار کو بی بی نے دے دی. کچھ ہی دیر کے بعد امام حسن تشریف لائے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا تمہارے نانا چادر کے اندر ہے. بی بی نے بتایا. امام حسن تشریف لے گئے، نانا کو سلام کیا. نانا میں چادر میں آ جاؤں؟ نبی نے فرمایا جاؤ. کچھ دیر کے بعد امام حسین تشریف لائے. اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی خوشبو ہے جو انہی کو آتی ہے. یہ خوشبو ہر ایک کو سونگھنے کو نہیں ملتی. پھر دوسری بات یہ کہ فرما رہے ہیں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ وہاں تو بھائی بھی ہیں. فرماتے نا کہ مجھے نانا کی خوشبو بھی آ رہی ہے، بابا بھائی کی خوشبو بھی آ رہی ہے. امام حسین فرماتے ہیں مجھے بھائی کی بھی خوشبو آ رہی ہے. تو پیغام یہ ہے کہ یہ دو خوشبوئیں کہاں ہیں؟ صلوات پڑھنے اہل بیت کی ذات پر. فرمایا تمہارے نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر میں. پھر مولا علی تشریف لے کر آئے. اے سیدہ مجھے نبی کی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ چادر میں ہیں. فرض محال تو فرض محال نہیں ہے. حسنین کو نہیں پتا تھا، بچے تھے. بھائی آرام کے موقع پہ آرام کرنے دیا جاتا ہے. کوئی چادر لے کے لیٹا ہے، خاص طور پہ گھر کا بڑا چادر لے کے آرام کر رہا ہے، تو یہ آرام فرما رہے تھے نا. بچے چادر میں کیوں چلے گئے؟ فرض کر لیجئے فرض محال ہے کہ بچے تھے. مولا علی کیا کر رہے ہیں؟ سیدہ فرما رہی ہیں آپ کے بچوں کے ساتھ چادر میں. اور مولا علی نے جا کے سلام کر کے فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں. سارے فرض ختم ہو جائیں. سیدہ کو تو پتا ہے. سیدہ آگے بڑھ کے فرما رہی ہے بابا میں بھی چادر میں آ جاؤں. تو مسئلہ تو حل ہے نا. یہ ضعف بدن نبی، یہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، یہ ضعف بدن نبوت تھا جو اجزائے نبوت کے کامل ہونے پہ دور ہوگا. ماشاءاللہ. اور بیوی فرماتی ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا، جب ہم کامل ہو گئے. اللہ اکبر. یعنی جب علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو اجزاء ہوتے ہیں، اور جب ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو کامل ہو جاتے ہیں. اور جب یہ کامل ہو جاتے ہیں تو جبریل بھی نہیں پہچانتے. یا رب ومن تحت الغطاء، اے اللہ چادر میں کون ہے؟ کون پوچھ رہا تھا؟ یہ جبریل. میں حدیث کے صاحب ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں بھائی جی، روزانہ پڑھی جاتی ہے بعض گھروں میں. تو جبریل پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ چادر میں تمہیں نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تم تو 6000 سے زیادہ تو آیتیں لے کر آئے ہو، بارہا روٹیاں لے کر گئے ہو. کبھی حسن کا جھولا جھلانے آئے، کبھی حسین کا جھولا جھلانے آئے. تمہیں نہیں پتا چادر میں کون ہے؟ عجب نہیں جبریل کا. جبریل کا جواب آئے جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب یہ ایک جگہ ہو جاتے ہیں تو میں نہیں پہچان سکتا. تو جسے جبریل نہ پہچان سکے امت انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم عظمتوں کو بیان کریں. جی وہ ہم جیسے تھے، وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے. یہ جو سوچنے کا طریقہ ہے، یہ جہاں پر جل جائیں وہ جگہ ہے. اب کیا کروں، بات سنگین پیغامات ہوتے ہیں جس میں میں کوشش کروں کہ سنبھل کے بات ہو. حضرت آدم علیہ السلام جس شجر کے قریب گئے تھے، وہ کون سا شجر تھا جس کی وجہ سے ترک اولا ہوا اور جنت سے نکالے گئے؟ وہ شجر عظمت اہل بیت کا شجر.
سوچا تھا کہ میں علی کی طرح کیوں نہیں ہوں، سوچا تھا کہ میں مصطفیٰ کی طرح کیوں نہیں ہوں۔ یہ قریب گئے تھے پنجتن کے کہ میں بھی انہی کی طرح ہوں۔ جن کی طرح نبی نہ ہو سکے امت کیسے ہوگی؟ سنگین ہو گئی نا بات تھوڑی سی، تھوڑی سی سنگین ہو گئی بات جی۔ جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں، اگرچہ بہت کم ہی ہوں گے، چاہے وہ ایک ہی بندہ ہو، وہ یہاں سے پریشان جائے گا کہ یہ کیا بات کر دی۔ تو میرا تو اس ایک بندے کو بھی، اس ایک بندے کو ذہن میں رکھ کے بات کرنے کا ارادہ ہے۔ میں سورہ مبارکہ نور کی آپ کو آیت سنا دیتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ حکم الہی یہ ہے کہ ان گھروں کی تعظیم کرو، ان گھروں کی تعمیر کرو جن گھروں میں صبح شام اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کی تسبیح کی جاتی ہے۔ گھروں کی بات ہو رہی ہے، مسجدوں کی بات نہیں ہو رہی۔ مسجدوں کی شان میں آیتیں اور بھی ہیں، مگر یہ گھر کی بات ہو رہی ہے۔ کچھ گھر ہیں جن میں صبح شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہے۔ مسجد میں تو ہوتی تسبیح اللہ کی ہے، وہاں تو اونچی آواز میں کسی اور سے دنیاوی باتیں کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ مگر کچھ گھر ایسے ہیں جن گھروں میں صبح شام صرف ایک ہی کام ہوتا ہے، وہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، نبی مکرم سے پوچھا، یا رسول اللہ وہ گھر کس کے ہیں جن گھروں کی تعظیم اور تعمیر کا اللہ نے حکم عطا کیا ہے؟ تو نبی مکرم نے فرمایا، بیوت الانبیاء، وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ توجہ ہے؟ تو حضرت ابوبکر برابر میں تشریف فرما تھے، فرمایا، ھذا المکان منہا، یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، جیسے ہی فرمایا یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، نبی مکرم نے بے ساختہ فرمایا، نعم من افاضلہا، یہ ان سب سے افضل ہے۔ یعنی علی و بطول کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ بھائی گھر تو گھر والے کی وجہ سے ہوتا ہے، مکان تو مکین کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انبیاء کے گھر سے علی کا گھر افضل ہے، تو علی انبیاء سے افضل کیسے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ، آخری نبی کے علاوہ، علی اور اولاد علی یہ پنجتن سب سے افضل ہے۔ ابھی بھی اگر ہضم نہ ہوا ہو تو ایک اور دلیل دوں۔ حدیث تشبیہ سب سنی شیعہ نے لکھا ہے، سنن ابن داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث تشبیہ کے اندر نبی نے فرمایا، من اراد ان ينظر الى آدم فی علمہ وَإِلَى نُوحَ فِي حِلْمِهِ وَإِلَى إِبْرَاهِيمَ فِي خُلَتِهِ وَإِلَى عِيسَى فِي عِبَادَتِهِ وَإِلَى يُوسُفَ فِي جَمَالِهِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ جو چاہتا ہے کہ آدم کو ان کے علم میں دیکھے، جو نوح کو ان کے حلم میں دیکھے، جو ابراہیم کو ان کی خلعت میں دیکھے، جو عیسیٰ کو ان کی عبادت میں دیکھے، جو یوسف کو ان کے جمال میں دیکھے، وہ ایک علی کو دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تمام نبیوں کو ایک جگہ دیکھنے کا ثواب چاہیے تو علی کو دیکھ لو۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو عزیزو، اگر اس گھرانے سے برابری کی کوئی سوچے گا تو انجام اچھا نہیں ہے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں، لا یقاس بعلی محمد